بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، شہر رمضان 94 نیوز کا اسٹوڈیو رمضان المبارک کی سحری کی خصوصی ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری۔ ناظرین اکرام، آج اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ ایک مرتبہ پھر کائنات کے خالق، کائنات کے مالک نے ہمیں ایک پر نور سحری عطا کی ہے، اور ہم رمضان المبارک کے ایک اور روزے کی تیاری کے لیے بیٹھے ہیں۔ آج میرے اسٹوڈیو کا حصہ انتہائی محترم معتبر شخصیت، کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری زاہد شریف الازری صاحب، پرنسپل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ الفرید ٹاؤن منڈی بہاؤالدین۔ آپ تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ اللہ کریم کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو سحری کی اس خوبصورت لمحات میں آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ جی یقیناً پر نور لمحے ہیں۔ یہ وقت جو ہے ویسے ہی وہ اتنی برکت والا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہیں اپنی شان قدرت کے مطابق، جی اور اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں آج اس کا دامن مراد بھر دوں، ہے کوئی مجھ سے نجات مانگنے والا کہ میں اسے آزمائشوں پریشانیوں سے نجات دے دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اور پھر اوپر جو ہوتا ہے نا، نورن علی نور، سونے پہ سہاگا۔ ایک تو وہ لمحے جو سارا سال ہوتے ہیں، پھر اوپر سے رمضان کا مہینہ، کیا بات۔ اور رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو یہ وہ مبارک اور مقدس مہینہ، اور اس مہینے کی یہ مبارک مقدس لمحات، اور پھر اس مبارک ساتھ میں آپ کا ساتھ 94 کے نیوز اسٹوڈیو سے میں سمجھتا ہوں یقیناً ہمارا یہ مل بیٹھنا بہت بڑی سعادت اور باعث برکت کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر اور بڑے پیارے صحابی ہیں، آپ سے ایک طویل حدیث پاک مروی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن ہمیں یعنی صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا آغاز اور اس حدیث پاک کا جو مفہوم ہے اس کا وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو تمہیں مبارک ہو، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ کیا بات ہے۔ اس میں ذلہ کے لفظ ہیں، جیسے سایہ، جیسے کوئی گرمی کے اندر کسی آدمی کو دھوپ سے نجات دلانے کے لیے اسے کوئی سایہ مل جاتا ہے، کوئی شجر، کوئی درخت، کوئی مکان، کوئی جگہ اسے چھت مل جاتی ہے تو اسے جیسے قرار آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ لوگوں تمہارے اوپر رحمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی رحمت کا سائبان اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے اوپر رحمت کا سائبان تننے والا ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ پاک نے تمہارے اوپر فرض کر دیے ہیں، اور جس کی رات کا قیام اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نفل بنا دیا ہے۔ اور فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اسے 70 گنا زیادہ اجر دیا جاتا ہے، اور فرمایا جو نفل نیکی کرتا ہے اسے فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے اسے 70 کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور مزید فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ
افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام اس بات سن کے تو وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کوئی یہ استطاعت نہ رکھتا ہو، کوئی اتنی اس بات پہ ذرا غور فرمائیں کہ صحابہ کرام کے ظاہری معاملات کیسے تھے۔ جی جی بالکل۔ کل کائنات کے وہ بادشاہ تھے، لیکن ظاہری معاملات ایسے تھے کہ ایک بندے کے لیے پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہر ایک اس کی استطاعت نہیں رکھتا تھا۔ آج تو فراوانی کا دور ہے، آج تو چوائس ہم جو ہے نا 8 کھانے کے سامنے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کون سا کھائیں، کہاں سے شروع کریں، کہاں پہ اختتام کریں، اور اکثر یہ ہوتا ہے میٹھے کھانا سنت مبارکہ ہے، آخر پہ نمکین کھانا سنت مبارکہ ہے، تو ہم کھانے میں ایسے سنتیں میٹھی میٹھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل میں ہو جاتے ہیں، تو ہم تو سحر اور افطار میں جو ہے نا وہ بڑا سیر ہو کے کھاتے ہیں نا۔ جی جی بالکل۔ تو اس زمانے میں دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ تم میں سے کوئی کسی روزہ دار کا پیٹ بھر کے جب اسے کھانا کھلائے گا، اس کا روزہ افطار کروا دے گا، تو اللہ کریم اس روزہ رکھنے والے کے برابر افطار کرنے والے کو اجر و ثواب عطا کرے۔ بالکل۔ تو پھر یہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، تو حضور نے فرمایا میرے غلاموں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کیا بات، تم میں سے کوئی اگر ایک دودھ کا گھونٹ پلا کر، دودھ نہیں ہے لسی پلا کر، اور رحمت دیکھیے فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ ہو ایک کھجور دے کے، اور کھجور بھی نہ ہو تو ایک گھونٹ پانی پلا کے جو روزہ افطار کرائے گا اللہ پاک اسے بھی اجر و ثواب عطا۔ کیا بات کیا بات ہے۔ اور قاری صاحب روزہ کی افادیت کے حوالے سے تھوڑی سی بات کیجیے گا۔ یقیناً روزہ دیکھیں، میں یہاں پر ایک مثال کا سہارا لوں گا جی جی کہ جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں جی تو مختلف چیزیں خریدتے ہیں، بالخصوص کوئی بڑی چیز خریدیں، ہم کوئی قیمتی چیز خریدیں، مثلاً ایک موبائل لیتے ہیں تو موبائل کے اندر ایک کتابچہ موجود ہوتا ہے، اس کے اندر کمپنی جو موبائل بناتی ہے اس کی وہ لکھ دیتی ہے یہ اس کے فنکشن ہے، اس کو ایسے ایسے استعمال کرنا ہے تو یہ اس طرح ٹھیک رہے گا۔ جی بالکل۔ اسی طرح آپ فریج لے لیں، اس کے اندر کتابچہ موجود ہوتا ہے کہ اس کو کیسے چلانا ہے، کس کس چیز سے اس کو بچانا ہے۔ تو سپوز اس طرح مثالیں دیتے چلے جائیں، اور اگر وہ چیز بہت زیادہ قیمتی ہو تو پھر کمپنی صرف کتابچہ نہیں، ایک ساتھ اپنا کمپنی کا بندہ بھی بھیج دیتی ہے تاکہ ابتداءً وہ پریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہے کہ اس کو ایسے استعمال کرنا ہے۔ تو اب انسان کا خالق، مالک، پروردگار وہ اللہ رب العزت ہے، وہ مالک بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو کیا عطا کرنا ہے، کس چیز کے قریب کرنا ہے اور کس چیز سے منع فرمانا ہے۔ وہ مالک خالق فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں علیکم الصیام روزے، اور کیا علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور فرمایا پریشان نہیں ہونا کہ صرف تمہارے اوپر روزے فرض نہیں ہوئے، جو تم سے پہلے امتیں تھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے اولو العزم رسول آئے ان کی امتیں تھیں، تمام رسولوں اور نبیوں کی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا نبی نہیں تشریف لایا کہ جس کو امت دی گئی اور اس کی امت کے اوپر روزے نہ فرض کیے گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تتقون، تو روزے کی افادیت کیا ہے؟ وہ مالک جو ہمیں ایک جو ہے پانی کے قطرے سے اتنا خوبصورت وجود عطا فرماتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ 11 مہینے تم کیا کرو، کھاؤ پیو دن رات، کوئی قید نہیں ہے، لیکن جب یہ مہینہ آ جائے جس کا نام رمضان ہے، جب یہ مہینہ آئے تو پھر کیا کرنا ہے، اس ایک مہینے کو روزہ رکھنے ہیں۔ کیا بات، اس کی وجہ کیا ہے، جی جی افادیت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کیا بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے بالکل بالکل، کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ نعمتیں تھوڑی ہو رہی ہیں، کیا وہ بچت کرنا چاہتا ہے؟ نہیں نہیں، وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، وہ تقویٰ تمہیں متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ اس روزے کی برکت سے کیا ہوگا، تم تقویٰ اور پرہیزگار بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے۔ آپ دیکھیں سخت گرمیوں میں رمضان آتا ہے اور کمرے کے اندر اکیلا آدمی بیٹھا ہے، پاس فریج پڑی ہے اور ٹھنڈا پانی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کہیں کیمرہ نہیں لگا، اور زبان
خشکی کی وجہ سے کانٹا بن چکی ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. اور جب کلی کرتا ہے کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے، یار 2 قطرے اندر جانے دو، نہیں نہیں کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو ناراض نہ جائے، ہو. ٹھیک ہے جی. ٹھنڈا پانی پاس موجود پڑا ہے، پینا تو کجا، اس کی طرف آنکھ بھی نہیں کرتا، اسے اس نیت سے دیکھتے ہی نہیں ہے یار ایک گھونٹ پی لوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے. تقویٰ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے خوف ہے، اس کے اوپر معشیت خداوندی اس کے اوپر طاری ہے کہ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں آج کے دن کو روزہ مکمل کروں اور روزے کو توڑوں نہیں. وہ میرا رب دیکھ رہا ہے. جب رمضان میں یہ کیفیت روزے کی حالت میں ہو جاتی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ 1 مہینے کی پریکٹس کروا کے میں تم روزے کی برکت سے یہ تقویٰ اور پرہیزگاری تمہاری پریکٹس کروانا چاہتا ہوں، تمہیں یہ سکھانا چاہتا ہوں لعلکم تتقون، تاکہ 1 مہینہ روزہ رکھ لو، کیا ہو جاؤ گے تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور قاری صاحب یہ کائنات کے خالق، کائنات کے مالک کا خاص انعام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ رب کائنات نے ایک ایسا عظیم مہینہ عطا کیا ہے جس میں لوگ راتوں کو قیام کرتے ہیں اور سجود کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر دن بھر میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں. اور اس طرح کے یہ حدیث پاک ہے. جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن والرمضان یشفیان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو رمضان ہے اور قرآن ہے یہ دونوں قیامت کے دن اپنے رکھنے والوں کی شفاعت کریں گے. یعنی قرآن جو اس کی تلاوت کرتے ہیں ان کی شفاعت کرے گا، اور رمضان جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کی شفاعت کرے گا. قیامت کے دن اللہ رب العزت قرآن کو اور رمضان کو خوبصورت صورت عطا فرمائے گا. وہ انسانی شکل و صورت میں اور بڑی انتہائی خوبصورت وجاہت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں تشریف لائیں گے. جب گناہ گار حکم ہو جائے گا کہ ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے، تو وہ جو اس رمضان میں رات کو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی تراویح کی صورت میں پڑھا کرتے تھے قرآن کو یا سنا کرتے تھے، تو قرآن پاک عرض کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ وہ آدمی ہے جو تیرے اس مبارک مہینے میں کیا کرتا تھا، رات کو سو نہیں جاتا تھا، رات کو بستر کے اوپر جا کر خواب خرگوش کے مزے نہیں لیتا تھا، بلکہ کیا کرتا تھا، یہ تیری بارگاہ میں آ جاتا تھا، تیرے گھر میں آ کر یعنی مسجد میں آ کر یا گھر میں ہی مصلی بچھا کر کیا کرتا تھا، تیرے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، یا پڑھا جا رہا ہوتا تھا تو یہ تیرے قرآن کی تلاوت سنتا تھا. ایسے رمضان کہے گا یا اللہ سخت موسم تھا، دن کو گرمی بھی تھی، لیکن تیرے اس بندے نے میری قدر کی اور دن بھر یہ بھوکا رہا، رمضان کے پورے مہینے میں اس نے روزے رکھے، یا اللہ آج اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. قرآن بھی یہی کہے گا یا اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قرآن اور رمضان کی شفاعت جو ہے اپنے یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے اور روزہ رکھنے والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. بے شک بے شک. اور قاری صاحب سحری کی پرنور گھڑیاں ہیں، اور میں چاہوں گا کہ سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں ہم اتنی خوبصورت باتیں اپنی عوام تک شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی بھی کی جائے. تو ایک نعت شریف اگر مناسب سمجھے تو اس کے چند اشعار ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. میں قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مكتحم. مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، قاری زاہد شریف الازری صاحب قصیدہ بردہ شریف کے اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور انہوں نے جس خوبصورت انداز کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قصیدہ بردہ شریف کے اشعار پیش کیے ہیں، تو سحری کے ایک خوبصورت ماحول کو مزید اس میں چاشنی آ گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک قاری صاحب کے علم عمل میں اور سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہے۔ ناظرین کرام، جس محبت، عقیدت، پیار، ذوق اور شوق کے ساتھ یہ ہمارے پروگراموں کا حصہ بنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت اچھے انداز میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ قاری زاہد شریف الازری صاحب ہمارے لیے ایک بہترین تحفہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہے۔ ناظرین کرام، سحری کا وقت چونکہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ہوا جاتا ہے، تمام احباب، تمام دوست اپنے اپنے علاقے کے اوقات کے مطابق، ٹائم کے مطابق سحری کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ کل کسی نئے موضوع اور کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنے بہت ہی پیارے اور بڑے عظیم مہمان قاری زاہد شریف الازری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ ناظرین کرام، 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔